آج جمعۃ المبارک کا بہت ہی پیارا سا دن ہے اور میں جا رہا تھا فروٹ کھاتا ہوا پیارے شہر بکر کی طرف اپنے بہت ہی پیارے دوست بھائی علی شیخ کے پاس، جو کہ کافی دن سے مجھے اپنے پاس آنے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ یہ ہے جی ہمارے پیارے شہر بکر کا پیارا سا جنگ موڑ، جس کو ہم پکنک پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ بہت سارے منزلیں، بہت سارے لوگ آ کر ویڈیو تصویر بناتے ہیں مختلف موقعوں پر اور انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں پہنچا ہوں جی پھاٹک پر، ریلوے پھاٹک بکر کا ریلوے پھاٹک۔ میں یہاں سے کراس کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ بازار بالکل بند ہے۔ جمعۃ المبارک کا پیارا سا دن اور تقریباً بازار اور دکانیں بند ہیں۔ لوگ جو ہے چھٹی کے انتظار میں ہوتے ہیں سارا ہفتہ اور اس دن چھٹی کرتے ہیں۔ ویسے بھی اتنی شدید گرمی کے اندر تو لوگ بیچارے سوچتے تھے کہ کب چھٹی ہوگی، اور آج کا دن چھٹی تھا، لیکن گرمی کی اتنی شدت ہے کہ گھر میں بھی سکون نہیں ہوگا بالکل۔ یہ ہے جی بکر کا بہت ہی پرانا اور تاریخی قصر زینب اور اہل تشیع حضرات کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ بھی ہے جی۔ تو میں پہنچ گیا جی محلہ ملکہ والا بکر میں اپنے بہت ہی پیارے دوست بھائی علی شیخ کے گھر۔ میں نے اس کو کہا دروازہ کھولو، اس نے اپنے جہاں پر گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہاں پر دروازہ کھولا اور میری گاڑی کھڑی کی۔ اس کے بعد بھائی علی سے آپ کو ملوا دیتا ہوں اور اس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ علی بھائی کے پاس پہنچ گیا ہمارے بہت ہی پیارے علی بھائی، اور بڑی مشہور معروف ہستی ہیں جی یہ آج کل سوشل میڈیا کی زینت ہیں۔ بڑے ماشاءاللہ ان کے ولاگز اور ان کی ویڈیوز بڑی فالوور تقریباً 50 کے پہنچنے والا ہے جی 50 کے انشاءاللہ۔ چلو بہت جلد اس کی مبارکباد دیں گے، آپ سے کیک کاٹیں گے۔ چلیں جی بیٹھیں، آپ نے بٹھانا، میں خود کہہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ تھا جی علی بھائی کا بہت ہی پیارا سا گھر۔ علی بھائی نے گیٹ کھولا، مجھے موسٹ ویلکم کہا۔ اس کے بعد میں نے علی بھائی کو تعریف کی، میں نے کہا یار آپ کا بہت ہی پیارا سا گھر ہے، بڑا ہی پیارا سا ماحول ہے۔ جب علی بھائی اپنے کمرے میں مجھے لے کر گیا تو کمرے کی کیا ہی بات ہی، بڑا ہی پیارا خوبصورت سیلنگ اور کیا ہی ماحول تھا ماشاءاللہ۔ علی بھائی کی چھوٹی سی پیاری سی بہن جو کمرے میں سلام کرنے کے لیے آئی تو اس کے بڑے پیارے سے بال تھے۔ میں نے کہا بیٹا ادھر میرے پاس آؤ، یہ اپنے بال ڈائی کیے۔ اس نے کہا نہیں یہ میرے قدرتی بال ہے۔ میں نے کہا بیٹا تھوڑے سے بال مجھے دے دو، میں اپنے بیٹی کے سر پہ لگاؤں گا۔ اس طرح ہمارے ساتھ ہنسی مذاق چلتا رہا ہے۔ علی بھائی نے میری بہت ہی خاطر تواضع کی۔ اس کے بعد علی بھائی نے کہا کہ کہیں گھومنے کے لیے چلتے ہیں، اور علی بھائی نے کہا کہ یہ دروازے کے پاس سے ویڈیو بنائیں گے تو بڑی پیاری ویڈیو آئے گی، اور ماشاءاللہ واقعی پیاری ویڈیو آ رہی تھی۔ اور علی بھائی میری ولاگز کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ علی بھائی نے کہا کہ گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا۔ میں نے کہا یہ تو میرے مزے ہیں، میں آرام سکون سے بیٹھوں گا اور آپ گاڑی چلاؤ گے۔ خیر علی بھائی نے گاڑی چلائی اور ہم جا رہے تھے ان کی گلیوں کے پاس سے گزرتے، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں جہاں سے ہم کراس کر رہے تھے۔ میں ڈر بھی رہا تھا، میں نے کہا یار کہیں گاڑی کہیں لگ نہ جائے، لیکن علی بھائی ایکسپرٹ تھے، ڈرائیور تھے اور گاڑی کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے تھے۔ یہ میں آپ کو محلہ ملکہ والا کی گلیاں دکھا رہا ہوں جو کہ شیخ رو پل کے نزدیک اور قصر زینب سے تھوڑا سا آگے جا کر آتا ہے۔ یہاں پر بکر کی بہت بڑی سیاسی اور سماجی شخصیت ملک ظہیر احمد اترا کا گھر ہے، یہ اس کا ڈیرا تھا، اس کے پاس سے ہم گزر رہے تھے۔ علی بھائی نے داجل والے بائی پاس کی طرف گاڑی کا رخ موڑ لیا اور مجھے نہیں پتا کہ علی بھائی کہاں جا رہے تھے، لیکن صرف مقصد ہمارا انجوائے کرنا تھا، شغل میلہ کرنا تھا اور ہم ویڈیو بنا رہے تھے، بس انجوائے کر رہے تھے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ بھائی اس کو نا گلکن کا شہر کہا جاتا ہے، گلکن کا۔ اچھا ہنسنا نہیں چاہیے لیکن یہ اس کو اردو میں گلکن کہیں گے، ویسے مائنڈ نہیں کرنا یہ گلکن والے۔ تو ویسے اس کا کوئی نام تو ہوگا علیحدہ بھی، اس کا کوئی اسپیشل نام بھی ہوگا جو لکھا جاتا ہوگا، لیکن یہ ہے جی ویسے گلکن ہے اس کو بولتے ہیں۔ اچھا ہر جگہ نام ہوتے ہیں، جیسے ہمارے علاقے میں ایک لندی گو ہے، ایک بکی گو ہے، ایک ٹیٹ کی گو ہے، اس طرح جو ہے نا کافی سارے عجیب و غریب نام ہوتے ہیں، پرانے بزرگوں والے جو نام ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے یہ مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ روایتی طور پر اپنے نام کو جو علاقے کے نام چینج نہیں کرتے۔ اب یہ گلکن اب مجھے اندازہ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہوگا، خیر اس کا کوئی نہ کوئی نام تو اور بھی ضرور ہوگا۔ آخر کار ہم داجل کی چڑھائی کے قریب پہنچ کر یہاں پر شیرازی سویٹس اور قدیمی کو حلوے والا تھا جو کہ علی بھائی کا تعلق والا تھا، ہم اس کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا نام سونا خان تھا اور بہت ہی اچھے انسان تھے، انہوں نے حلوے اور نمک پارے سے ہماری خدمت تواضع کی۔ یہاں پر علی بھائی نے مجھے اصرار کیا کہ ایک ناد علی دربار ہے جہاں پر داجل روڈ کے قریب، تو وہاں پر چلتے ہیں، تو ہم جہاں پر چلے گئے، یہاں پر دربار پر ہم نے فاتحہ خوانی پڑھی اور باہر آئے تو وہ ہمیں وہ ویڈیو نہیں بنانے دے رہے تھے سیکورٹی گارڈ۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم ولاگر ہیں، ہم عورتوں کی ویڈیو نہیں آنے دیں گے، بالکل ہمیں ویڈیو بنانے دے۔ خیر انہوں نے ہمیں ویڈیو بنانے دی۔ داجل سے واپسی ہم کیونکہ مین روڈ کی طرف سے آ رہے تھے، تو یہ تھا جی کوٹلا جام والے سب دوستوں کو سلام ہو گیا پیار بھرا۔ یہاں پر ہم پہنچ گئے شفیق میموریل ہاسپٹل ٹرسٹ، ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہے جو کہ خدمت خلق کا بہت بڑا کام کر رہے تھے۔ ہم نے یہاں پر ملنا تھا رفیق احمد خان نیازی صاحب کو جو کہ خدمت خلق کا بہت بڑا کام کر رہے تھے، جہاں پر وہ ہمیں نہیں ملے۔ جہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رفیق احمد خان نیازی کی وجہ سے ہماری بکر کے اندر شفیق میموریل ہاسپٹل کے اندر دل کی اینجیوگرافی شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے۔ شفیق میموریل ہاسپٹل کی مسجد میں ہم نے نماز اثر ادا کی، اس کے بعد بھائی علی نے کہا کہ ہم چلتے ہیں پارک میں گھومنے کے لیے، آئے تو صرف گھومنے کے لیے، چلو ویڈیو بنائیں گے، تصویریں بنائیں گے۔ یہ گلشن مدینہ فیز 2 تھا اور یہاں پر بڑا ہی پیارا سا ماحول تھا، عصر کے بعد کا وقت ہے اور بڑا ہی پیارا انوائرمنٹ تھا جہاں ہم نے کافی ساری تصویریں اور ویڈیوز بنائی۔ رفیق احمد خان صاحب سے ہمیں بہت ہی ضروری ملنا تھا، اس وجہ سے شام کے وقت ہم ان کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ہمارے بکر کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس میں رفیق احمد خان صاحب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خدمت خلق کا جذبہ دیا ہوا۔ یہ خدمت خلق کا بکر کا بہت بڑا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے بکر پر تا دیر تک سلامت رکھے۔ انہوں نے ہمیں بہت ہی پیارے پیارے مشورے دیے۔ رفیق احمد خان صاحب کے ساتھ ہم نے کافی سارا ٹائم سپینڈ کیا، اس کے بعد عشاء کا ٹائم ہونے والا تھا اور ہم نے گاڑی باہر نکالی۔ علی بھائی نے کہا کھانا کھاتے ہیں، تو میں نے کہا یار مجھے کھانے کی بالکل طرف نہیں، آپ نے بہت ساری چیزیں کھلا دی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے ہلکی پھلکی چیزیں کھائی اور واپسی کا پروگرام بنایا۔